ایک کسان کی آزمائش اور انعام۔ یہ ایک سچے ایمان والے کسان رحمت کی کہانی ہے جو صبر، محنت اور اللہ پر بھروسے کی مثال بن گیا۔ رحمت ایک غریب مگر ایماندار کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش ان کا چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ سبزیاں اگا کر گزر بسر کرتے تھے۔ فاطمہ بہت نیک اور صابر عورت تھی۔ وہ کم وسائل کے باوجود ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی۔ دونوں میاں بیوی ہر حال میں خوش رہتے اور دوسروں کی مدد کرنے بھی پہنچتے۔ رحمت روزانہ صبح سویرے کھیت میں کام کرنے جاتا اور فاطمہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی، اے اللہ ہماری محنت کو قبول فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمیں آزمائشوں میں صبر عطا کر۔ گاؤں میں ایک سود خور رہتا تھا جس کا نام جابر تھا۔ وہ لوگوں کو قرض دیتا اور بعد میں ان سے کئی گنا زیادہ رقم سود کے طور پر وصول کرتا۔ جابر نے دیکھا کہ رحمت کا کھیت اچھا چل رہا ہے تو اس نے اسے ورغلانے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ رحمت کے پاس آیا اور بولا، رحمت بھائی، تمہیں اپنی سبزیاں بیچنے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے، راستے کا خرچ الگ، محنت الگ، بہتر یہ ہے کہ سبزیاں مجھے دے دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ رحمت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جابر بھائی، میرے کچھ مستقل گاہک ہیں جو میرا انتظار کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر جابر کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح رحمت کو نیچا دکھانا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں سخت گرمی شروع ہو گئی۔ دھوپ کی شدت سے زمین سوکھنے لگی اور پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ رحمت کا کھیت بھی مرجھانے لگا کیونکہ وہ پانی کے لیے جابر کے کنویں پر انحصار کرتا تھا۔ جب رحمت پانی لینے کے لیے جابر کے پاس گیا تو جابر نے کہا، رحمت، اب میں تمہیں اپنے کنویں کا پانی نہیں دے سکتا کیونکہ میرا کھیت تم سے بڑا ہے اور مجھے زیادہ پانی چاہیے۔ یہ سن کر رحمت کا دل بیٹھ گیا۔ وہ پریشان حال گھر آیا تو فاطمہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ رحمت نے آہ بھری اور کہا، جابر نے پانی دینے سے انکار کر دیا ہے، اگر کھیت سوکھ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ نے تسلی دی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ضرور مدد کرے گا، کیوں نہ ہم اپنا پرانا خشک کنواں کھود کر دیکھیں، شاید اللہ کی مدد سے پانی نکل آئے۔ اگلے دن رحمت نے پرانے کنویں کو کھودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح بیلچہ لے کر چلا گیا اور مسلسل کھودتا رہا۔ اس دن گھر میں صرف ایک مٹھی بھر چاول تھے جو فاطمہ نے سنبھال کر رکھے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی جو بہت کمزور لگ رہی تھی۔ بیٹا، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ رحمت نے فوراً کہا، فاطمہ، میرے حصے کے چاول اماں کو دے دو۔ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا، لیکن آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا؟ رحمت مسکرا کر بولا، میں جوان ہوں، بھوک برداشت کر لوں گا، مگر میں کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ بوڑھی عورت نے دعا دی، بیٹا، تم نے آج بھوکے کو کھلایا ہے، اللہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ رحمت نے اپنی محنت جاری رکھی اور کنواں کھودتا رہا۔ کافی وقت کی محنت کے بعد اچانک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ اکبر، فاطمہ دیکھو، پانی نکل آیا۔ رحمت خوشی سے چیخا اور سجدے میں گر گیا۔ لیکن پانی کے ساتھ ہی ایک چمکدار چیز بھی زمین سے نکلی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک قیمتی ہیرا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جابر بھی دوڑتا ہوا آیا اور زور سے چلایا، یہ ہیرا میرا ہے، یہ میرے کنویں میں گر گیا تھا۔ رحمت نے سکون سے کہا، یہ ہیرا اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، میں نے حرام کا مال کبھی نہیں لیا اور نہ ہی اللہ مجھے کسی کے مال پر نظر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جابر کا لالچ بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے غنڈوں کو بلایا اور ہیرا چھین لیا۔ جیسے ہی اس نے ہیرا ہاتھ میں لیا، وہ پھسل کر اپنے کنویں میں گر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جابر کا کنواں اچانک خشک ہو گیا۔ وہ رونے لگا، میرا پانی، میرا کنواں خشک کیوں ہو گیا؟ رحمت نے نرمی سے کہا، یہ اللہ پاک کا انصاف ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اس کی برکتیں چھین لیتا ہے۔ اب جابر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رو رو کر معافی مانگنے لگا، رحمت بھائی، میں نے بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ رحمت نے نرمی سے کہا، اللہ ہر توبہ قبول کرتا ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔
رحمت نے وہ کھیرا بیچ کر کچھ رقم غریبوں میں بانٹ دی اور باقی پیسوں سے اپنا کھیت مزید بہتر کر لیا۔ اب وہ اور فاطمہ سکون اور خوشحالی سے زندگی گزارنے لگے اور جابر بھی اپنی اصلاح کر کے ایک نیک شخص بن گیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے لیے اچھا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لالچ اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہی ہے میرے اللہ پاک کی حکمت اور انصاف۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔